اگر کوئی شخص ایمان کی دولت سے محروم ہے، کفر بواح اور شرک اکبر اس کے قول و فعل سے چھلک رہا ہے، اس کی زندگی میں اس کی ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کفر کی حالت پہ مر جاتا ہے، شرک اکبر کرتے کرتے مر جاتا ہے، توبہ تائب نہیں ہوا، اپنے ان عقائد سے برات نہیں کی، تو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، بھلے وہ قریبی رشتہ دار ہو، وہ عزیز ہو، اس سے دنیا میں خون کا رشتہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ اگر وہ دولت ایمان سے محروم رہا، اسلام سے دور رہا، تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوگی۔ آئیے اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ صحیح بخاری 1360 نمبر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ابو جہل بھی ابو طالب کے پاس موجود تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بها عند اللہ۔ چچا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا۔ تب ابو جہل اور باقی قریشی سردار وہ کہنے لگے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مرو گے، یعنی مرتے مرتے اس دین سے منہ موڑ لو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی اپنی بات دہراتے رہے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، لیکن ابو طالب نے آخری جملہ یہی کہا کہ میں عبد المطلب کے طریقے پر، ان کے دین پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما واللہ لا استغفرن لک ما لم انہ عنک، میں اس وقت تک تمہارے لیے اللہ سے معافی کی درخواستیں کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کر دیا گیا۔ اس پر اللہ مالک نے یہ آیت نازل فرمائی، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم۔ نہ تو نبی کے لیے جائز ہے، نہ نبی پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جہنمی ہیں، یعنی کفر پر مرے ہیں، اسلام پر ان کی موت نہیں ہوئی۔ تو اب نہ تو اللہ کے نبی کے لیے جائز، نہ اہل ایمان مومنین کے لیے جائز کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ مالک نے ابو طالب کے حوالے سے یہ آیت بھی نازل فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ سیدھی راہ پانے والوں کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کا راستہ دکھانا انبیاء کے ذمہ ہوتا ہے، نبی ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں۔ ہدایت کے راستے پہ چلانا، دلوں کو پھیرنا، یہ ایک اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دے۔ اس آیت سے جہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہاں یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مختار کل صرف اللہ ہے، جو چاہے کر گزرے یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ کے علاوہ باقی سب اللہ کے در کے محتاج ہیں، سوالی ہیں۔ فیصلہ مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے فیصلہ فرمائے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے پیار کریں، آپ جس کو پسند کریں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ آج تو پیروں فقیروں
بابوں بزرگوں اور خاص طور پہ جو مر کے مٹی میں دفن ہو گئے ان تک یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ وہ جو چاہے کریں، ان کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ فوت ہو کے زمین میں دفن بھی ہو گئے ہیں، اس کے باوجود وہ جس کو جو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، مختار کل ہیں۔ یہ سب بد عقیدگی ہے جو اس امت کے اندر قبر پرستوں نے پھیلا رکھی ہے۔ اس سے کھلی واضح اور کیا بات ہوگی کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے چچا کی وفات پر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری میں 1366 نمبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست دی گئی رئیس المنافقین کے مرنے پر کس کا جنازہ پڑھ دیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے جنازہ پڑھنے کے لیے، تو سیدنا عمر کہتے ہیں میں لبکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پر اس نے کیا کچھ کہا تھا، اور میں اس کی رئیس المنافقین کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، گنوا رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر مجھے کہتے ہیں اخر عنی یا عمر، عمر ایک طرف ہٹ جاؤ۔ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خیرت فاخترت لو اعلم انی ان زدت علی 70 یغفر له لزدت علیہا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ رب نے تو کہا نا کہ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تو ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، معافی مانگو ان کے لیے یا نہ مانگو، 70 بار بھی مانگو تو معاف نہیں کریں گے، رحمت للعالمین کی رحمتوں پہ قربان جاؤں۔ فرماتے ہیں عمر اگر مجھے پتا ہوتا کہ 70 سے زیادہ بار میں اس کے لیے معافی مانگوں تو اللہ اسے معاف کر دے گا، تو میں اس کے لیے 70 سے زیادہ بار معافی کی درخواست اپنے مولا کے سامنے پیش کرتا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رئیس المنافقین کی جنازے کی نماز پڑھائی، واپس تشریف لائے، ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ توبہ کی یہ 2 آیات نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اب ان میں سے کوئی مر جائے منافقین میں سے تو آپ نے کسی کا جنازہ نہیں پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے، نہ تو ان کی قبر پہ آنا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، اور نہ ہی ان کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام کرنا ہے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور ان کی موت بھی اس حال میں آئی کہ یہ فاسق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک منع کر رہا ہے کہ اب کوئی منافق مرے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کی قبر پہ آ کر کھڑے نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی قبر پہ کھڑے ہوئے تھے؟ جن عقل پرستوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قبر نہیں ہے، وہ تو کوئی برزخ کے اندر قبر الگ کوئی ڈھیری ہے جہاں عذاب ہوتا ہے، یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی قبر پر کھڑے ہوئے تھے؟ اسی قبر پر، یا کوئی برزخ کی الگ قبر تھی؟ اسی قبر پہ آ کر کھڑے ہوئے تھے، اسی قبر کے لیے اللہ نے اس کو قبر کہا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ اس دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جرأت کی، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصلحت کو خوب جانتے ہیں۔ کلمہ گو انسان جب سری کفر اور شرک کا ارتکاب نہیں کرتا، مسلمان رہتا ہے، اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، اس کے لیے دعا جائز ہے۔ ہاں کسی کا شرک اکبر واضح ہو، کفر بواح علن اعلان اس کا موجود ہو، پھر اس کے لیے دعا نہیں ہوگی، لیکن گناہگار ہے، مومن ہے، شرک اکبر نہیں ہے، کفر بواح بھی نہیں ہے، تو اس کو مسلمان کا پروٹوکول دیا جائے گا، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی ہوگی، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ رہا معاملہ منافقین کا تو یہ علم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اب کسی کی بد اعمالیوں کو دیکھ کر کوئی اس پر منافق کا فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ یہ منافق بے ایمان ہو گیا، اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ ہمارے اوپر صرف اس کی ظاہری زندگی ہے، ہم اس کی ظاہری زندگی دیکھ کر اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے، دل کا معاملہ
اس کے ہاتھ میں ہے جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ جانے اور وہ جانے، اس کی پوشیدہ معاملات اللہ کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے لیے کسی مسلمان کا ظاہری معاملہ ہے، کسی کی بدعمالیوں کو دیکھ کر اس پہ نفاق کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو اپنے مشرک والدین کے بارے میں دعا کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے منع کیا کہ تیرے والدین چونکہ مشرک مرے تھے اس کے لیے دعا نہ کر۔ تو اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک بابا کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی تھی؟ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، ما كان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ نہ تو نبی کے لیے جائز ہے نہ مومنین کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بابا کے لیے مغفرت کی دعائیں کی، وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، وہ عہد پورا کر رہے تھے، اور جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برات کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کو دعوت توحید دی، پیغام توحید دیا، تو اس کا رد عمل انتہائی سخت آیا اور سیدنا ابراہیم کو وہاں سے ہجرت بھی کرنی پڑی۔ جاتے جاتے انہوں نے اپنے والد سے کہا جب تک مجھے منع نہیں کر دیا جائے گا میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور پھر جب انہیں منع کر دیا تو انہوں نے دعا کرنی ترک کر دی۔ تو کوئی شخص اگر وہ کھلے ہوئے کفر پہ یا کھلے ہوئے شرک پہ مرا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ توحید کی غیرت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔